عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، امام مہدی کا تصور اسلامی تعلیمات میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، خصوصاً مسلمانوں کے عقائد میں ان کے ظہور کو دنیا میں ایک انقلابی تبدیلی کا پیش خیمہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کے اثرات نہ صرف روحانی اور مذہبی معاملات تک محدود ہوں گے بلکہ عالمی سیاست، معیشت اور معاشرتی نظام پر گہرے اثرات بھی ڈالیں گے۔ امام مہدی کے نظام کی بنیاد عدل و انصاف پر ہوگی، جو موجودہ عالمی سیاست کی سب سے بڑی کمی ہے۔ آج دنیا میں طاقتور ممالک اپنے مفادات کے لیے کمزور قوموں کا استحصال کرتے ہیں اور سیاست کا محور طاقت اور منافع بن چکا ہے۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد ایک ایسا نظام قائم ہوگا جہاں تمام اقوام کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے گا اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ ان کے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و وجور سے بھر چکی ہوگی۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ امام مہدی کا سب سے بڑا مشن عدل و انصاف کا قیام ہوگا۔ موجودہ عالمی سیاست جو طاقتور اقوام کے ظلم اور استحصال پر مبنی ہے، ان کے ظہور کے بعد انصاف اور مساوات کے اصولوں پر استوار ہوگی۔ دوسری بات، موجودہ عالمی نظام میں جنگیں اکثر طاقت اور وسائل پر قبضے کے لیے لڑی جاتی ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد جنگوں اور تنازعات کا خاتمہ ہوگا۔ ان کی قیادت میں مسائل کو مذاکرات اور انصاف کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ تمام انسانوں کو ان کی قیادت کے تحت امن و امان کا ایک نیا دور دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مہدی آئیں گے تو ان کے دور میں جنگیں ختم ہو جائیں گی اور ہر طرف امن و سکون ہوگا۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ امام مہدی جنگیں کریں گے، لیکن ان کی حکومت قائم کرنے کے لیے ان کا جو دور ہوگا، جسے کچھ روایات میں 8 سال، کچھ میں 9 اور کچھ میں 7 سال بتایا گیا ہے، وہ ہر طرح سے امن و سکون پر مبنی ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ امام مہدی کا ظہور جنگوں اور تنازعات کا خاتمہ کرے گا، وہ ظالم حکومتوں کو ختم کریں گے اور ایک ایسا نظام قائم کریں گے جہاں مسائل کو انصاف اور مکالمے کے ذریعے حل کیا جائے۔ تیسری بات، موجودہ سیاست میں مذہب اکثر تقسیم اور نفرت پھیلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام مہدی کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہوگا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ وہ تمام مذاہب کے درمیان اتحاد پیدا کریں گے اور ایک ایسا عالمی نظام قائم کریں گے جہاں مذہبی تفریق کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری امت میں سے ہوں گے، ان کے زمانے میں امت میں اتحاد ہوگا اور زمین و آسمان کی برکتوں سے ہر فرد مستفید ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ امام مہدی کا پیغام تمام انسانیت کے لیے ہوگا اور ان کی قیادت میں مذہبی تفریق، نسل پرستی اور قومیت کی بنیاد پر پیدا ہونے والے تنازعات ختم ہو جائیں گے۔ ان کا نظام عالمی اتحاد اور امن کی بنیاد پر ہوگا۔ چوتھی بات، امام مہدی کا عالمی سیاست پر سب سے بڑا اثر معیشت پر ہوگا۔ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام نے دنیا میں غربت اور عدم مساوات کو جنم دیا ہے۔ امام مہدی ایک ایسا معاشی نظام متعارف کرائیں گے جو دولت کی منصفانہ تقسیم اور انسانی ضروریات کو پورا کرنے پر مبنی ہوگا۔ زکوٰۃ اور دیگر اسلامی اصولوں کے ذریعے غربت کا خاتمہ ہوگا اور تمام افراد کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال کو گن گن کر نہیں بلکہ کھلے دل سے دے گا۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ امام مہدی کی قیادت میں معاشی ناانصافی کا خاتمہ ہوگا اور وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوگی۔ آج کی عالمی سیاست جو اقتصادی اور مالیاتی استحصال سے بری ہوئی ہے، امام مہدی کے نظام کے ذریعے ایک ایسے معاشی نظام میں تبدیل ہوگی جہاں ہر انسان کو اس کا حق ملے گا۔ پانچویں بات، امام مہدی کے ظہور کے بعد ظالم اور استحصالی طاقتوں کا خاتمہ ہوگا۔ موجودہ عالمی نظام میں بڑی طاقتیں کمزور ممالک پر اپنا تسلط قائم رکھتی ہیں۔ امام مہدی ان طاقتوں کو ان کے ظلم کے خاتمے کے لیے مجبور کریں گے اور ایک ایسے عالمی نظام کی بنیاد رکھیں گے جو انصاف اور مساوات پر مبنی ہوگا۔
کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین سے خلافت کو واپس لوٹایا جائے گا اور وہ خلافت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کے طریقے پر ہوگی۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ امام مہدی کا نظام ایک الہی خلافت پر ہوگا جو موجودہ عالمی سیاست کے ظالمانہ نظام کی جگہ لے گی۔ ان کا نظام انصاف، مساوات اور انسانی فلاح پر مبنی ہوگا جو تمام انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کرے گا۔ چھٹی بات، موجودہ عالمی سیاست میں قدرتی وسائل پر قبضہ عالمی طاقتوں کی اولین ترجیح ہے، جس کی وجہ سے ماحولیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں۔ کئی ملکوں کو قدرتی وسائل کی وجہ سے امریکہ نے تباہ بھی کر دیا ہے۔ امام مہدی ایک ایسا نظام متعارف کرائیں گے جہاں وسائل کا منصفانہ استعمال ہوگا اور ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا جس کے زمانے میں زمین اپنی برکات ظاہر کرے گی اور آسمان اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ اس وقت مال کی اتنی بہتات ہوگی کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ امام مہدی کے دور میں معاشی ناانصافی اور غربت کا خاتمہ ہوگا۔ ان کے نظام میں وسائل کی تقسیم اس قدر منصفانہ ہوگی کہ ہر فرد اپنی ضروریات پوری کر سکے گا۔ امام مہدی کے ظہور سے عالمی سیاست میں ایک انقلابی تبدیلی آئے گی۔ ان کا نظام ایک ایسا نظام ہوگا جو انسانیت کی فلاح و بہبود پر مبنی ہوگا۔ ان کا ظہور انسانیت کے لیے ایک نئی روشنی اور امید کا پیغام لے کر آئے گا، جہاں ظلم، ناانصافی اور جنگوں کا خاتمہ ہوگا اور دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ دوستو، یہ تمام باتیں اسلامی تعلیمات اور احادیث کے مطالعے پر مبنی ہیں اور ان کا مقصد انسانیت کو بہتر مستقبل کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔